نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق الله مولانا العظيم ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا بابرکت ہونا۔ نال عربی کا لفظ ہے، اس کو انگلش میں شوز کہا جاتا ہے اور اردو میں جو ہے وہ جوتا کہا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے جو نالین پاک ہیں، یعنی دونوں شوز یا دونوں جوتے مبارک جو ہیں، ان کے بابرکت ہونے کا جو ہے وہ آج بیان کیا جائے گا۔ اور نیکسٹ جو ہے یہ میری پوری سپیچ میں جو ہے وہ میں نالین پاک کا لفظ ہی جو ہے وہ استعمال کروں گا۔ آغاز خطاب میں اس لیے واضح کر دیا تاکہ یہ لفظ ذہن میں رہے کہ نال کسے کہتے ہیں، نال پاک یا نالین پاک۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ یوسف کی ورس 93 ہے، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس قمیص کو لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھیں دکھنے لگیں گی، یعنی ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی، اور اپنے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تفصیلاً جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ آپ کے والد گرامی کی نظر چلی گئی ہے تو آپ نے اپنی قمیص کو بھیجا کہ یہ ان کے چہرے پہ ڈال دو تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی، اور ایسے ہی قرآن مجید میں بیان کیا گیا جب کیا گیا ان کے چہرے پہ آپ کی قمیص ڈالی گی تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ قمیص کی نسبت جو حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی، یہ ایک نبی ہے، اس نبی کی طرف جو ہے اس قمیص کی نسبت ہے، اور اس قمیص کو جو ہے وہ جو چہرے پہ ڈالا گیا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ نبی ہیں، اور چہرے پہ ڈالا گیا تو بینائی جو ہے وہ واپس لوٹ آئی، تو اس سے نبی کے جسم کے ساتھ مس ہونے والی قمیص کا بابرکت ہونا ثابت ہوا، اور اس کی برکت سے جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ وہ جو بینائی چلی گئی تھی، صرف اس قمیص کو ان کے چہرے پہ ڈالنے سے جو ہے وہ ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ امام عبد الرحمن بن محمد رازی المعروف ابن ابی حاتم اپنی تفسیر ابن حاتم میں جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، اور امام ابن ابی حاتم جن کا وصال 327 ہجری میں ہوا، 327 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، وہ نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو رب تعالیٰ نے جنت کی قمیصوں میں سے ایک قمیص جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ وہ قمیص جنت سے آئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قمیص کو حضرت اسحاق کو پہنایا، اور حضرت اسحاق نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنایا۔
یعنی دیکھیں کہ وہ قمیص جس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گئی، اس کو محفوظ رکھا گیا، اس کی حفاظت کی گئی، اور پھر نسل در نسل جو ہے وہ اس کو آگے چلایا گیا اور اس سے برکت حاصل کی جاتی رہی۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پہنائی گئی تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور یہاں پہ کیا ہوا کہ جو بینائی چلی گئی تو حضرت یوسف نے وہی قمیص جو واپس لوٹائی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ جن اشیاء کی نسبت انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوئی وہ بابرکت ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں؟ برکت والی ہو جاتی ہیں، اور انبیاء کرام ان اشیاء کی حفاظت کیا کرتے ہیں اور ان سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیلاً بیان کیا۔ یہ سابقہ امم یعنی جو پہلے امتیں تھیں حضور علیہ السلام سے، ان کا عمل تھا، ان امم میں یہ جائز عمل تھا، وہ حفاظت کیا کرتے تھے ان اشیاء کی جن اشیاء کی نسبت انبیاء کرام سے ہو جاتی تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جو قادر و قیوم ہے، تمام برکتوں کا مالک ہے، اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو نہ صرف بابرکت بنایا بلکہ جو چیزیں آقا علیہ السلام سے منسوب ہو گئی، جن کی نسبت آقا علیہ السلام کے ساتھ قائم ہو گئی، وہ بھی بابرکت قرار پائی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی اشیاء کو نہ صرف بطور تبرک محفوظ رکھا بلکہ ان سے برکت بھی حاصل کیا کرتے تھے، اور یہ عمل صحابہ کا بھی تھا، تابعین کا بھی تھا، اور اتباع التابعین کا بھی تھا، اور آج تک امت جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہے کہ جس کی نسبت آقا علیہ السلام سے ہوگی، جن اشیاء کی نسبت، ان اشیاء کا جو ہے وہ ادب کیا جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے۔ اس کی چند مثالیں جو ہیں وہ میں کتب احادیث سے دے کے اپنے موضوع پہ آؤں گا، تاکہ جو ہے جو میں بیس بنا رہا ہوں اپنے موضوع کی وہ قرآن اور احادیث سے ثابت ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کے کپڑوں کو صحابہ کرام نے محفوظ رکھا اور ان سے برکت حاصل کرتے تھے، ان کی باقاعدہ زیارت کرائی جاتی تھی۔ کتب حدیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آقا علیہ السلام کا جبہ مبارک تھا، اور انہوں نے اس کو آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ محفوظ رکھا۔ جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو وہی جبہ جو آقا علیہ السلام کا تھا حضرت اسماء کو جو ہے وہ انہوں نے عطا کر دیا، اور روایت میں آتا ہے کہ ہم بیماروں کے لیے اسے دھوتے اور اس دھون سے بیماروں کے لیے جو ہے وہ شفا طلب کی جاتی تھی۔ یہ تھا عقیدہ صحابہ کرام۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس قمیص سے کیسے دیکھے وہ برکت حاصل کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام جس پیالے میں پانی نوش فرمایا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے، صحابہ کرام نے اس پیالے کو بھی محفوظ رکھا اور اس سے بھی برکت حاصل کرتے تھے۔ قاضی شفا نے الشفا میں نقل کیا ہے، حضرت ابو القاسم بن میمون بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آقا علیہ السلام کا ایک پیالوں میں سے ایک پیالہ تھا، ہم بیماروں کے لیے اس میں پانی ڈال دیتے اور وہ اس سے جو ہے وہ شفا حاصل کرتے تھے۔ بیمار آ جاتے، مدینہ میں لوگ بیمار ہوتے تو جن کے پاس جو ہے وہ آقا علیہ السلام کا پیالہ مبارک تھا ان کے گھروں میں وہ آ جاتے، پانی اس میں دیا جاتا تو انہیں جو ہے شفا حاصل ہو جاتی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کا بیان بھی بہت ساری احادیث میں جو نقل کیا گیا کہ صحابہ نے اس کو محفوظ رکھا،
اس کی زیارت کیا کرتے، اس سے بیماروں کی جو ہے وہ شفا یابی کے لیے جو ہے وہ دھو کے جو ہے وہ پانی دیا جاتا تو شفا یابی حاصل ہو جاتی۔ تو یہ سارے کتب احادیث میں جو ہے وہ واقعات اور ان احادیث کو نقل کیا گیا ہے۔ ان سے ثابت ہوا کہ حضور سے نسبت رکھنے والی ہر شے جو ہے وہ بابرکت ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، سورہ بقرہ کی ورس 248 ہے، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں، وہ جو چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں یہ جمیع مفسرین نے اپنی کتب تفاسیر میں بیان کیا ہے، لیکن یہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں یہ امام رازی نے تفسیر کبیر میں جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے جو تبرکات تھے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کے نالین تھے، شوز تھے، وہ کیا تھا؟ عصا اور نالین حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ تھا۔ یہ سارے تبرکات ایک تابوت میں بند تھے اور اسی تابوت کا سورہ بقرہ میں نقل جو ذکر کیا گیا ہے۔ اب بنی اسرائیل کیا کیا کرتے تھے؟ بنی اسرائیل جب دشمنوں سے جو ہے وہ لڑائی کے لیے جاتے تو اس تابوت کو، اس بکس کو اپنے سامنے رکھ کے تو اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے، اور دعا کرتے ہوئے ان تبرکات کے وسیلے سے جو ہے وہ اللہ سے فتح یابی کی دعا مانگتے تو انہیں فتح نصیب ہو جاتی تھی۔ بنی اسرائیل میں یہ عمل تھا، اور بنی اسرائیل میں کیا عمل تھا کہ وہ جو تابوت تھا، وہ جو بکس تھا، اس میں کیا چیزیں تھیں؟ انبیاء کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے، جس میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور نالین بھی تھے اور حضرت ہارون کا عمامہ بھی تھا۔ تو ان کی برکت سے جو ہے وہ دشمنوں پر فتح یابی جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا، یہ دوسری آیت کریمہ ہے کہ انبیاء کرام کی چھوڑی ہوئی چیزیں جو ہے وہ بابرکت ہوتی ہیں، ان میں برکت ہوتی ہے، اور ان کے وسیلے سے جو ہے وہ سابقہ امم جو ہے وہ دعائیں کیا کرتی تھی۔ اب نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں گا کہ صحابہ کرام کیسے جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں حضور کے نالین پاک کی حفاظت کیا کرتے تھے، بلکہ نہ صرف حفاظت کرتے بلکہ حضور کے نالین پاک کو اپنے سینوں، اپنی بغلوں اور اپنے ہاتھوں میں لے کر رکھا کرتے تھے۔ اس قدر جو ہے وہ محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ امام قسطلانی نے المواہب الدنیا میں نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ السلام کے خادمین میں سے تھے، خادم تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تکیہ، پلو، مسواک، برش جسے آج کل آپ کہتے ہیں ٹوتھ برش، نالین، حضور کے شوز، نالین پاک اور وضو کے لیے پانی لے کر ہر وقت حاضر رہتے تھے، اور یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ جب آقا علیہ السلام قیام فرماتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کو نالین پاک جو ہے وہ پہنا دیا کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ان نالین پاک کو اپنی بغلوں میں جو ہے وہ چھپا لیتے، ان کی حفاظت کیا کرتے۔ جب تک حضور علیہ السلام تشریف رکھتے اس وقت تک حضرت عبداللہ ابن مسعود ان نالین پاک کو اپنی بغلوں میں چھپا کر رکھا کرتے تھے، اور جو ہی آقا علیہ السلام پر تشریف لاتے آگے رکھ دیتے اور حضور علیہ السلام کو نالین پاک جو پہنایا۔ یہ ادب بھی ہے آقا علیہ السلام کا، اور یہاں پہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے نالین کا ادب بھی جو ہے وہ کیا کہ اس کو اپنے سینوں اور اپنے بغلوں میں چھپا کے رکھا کرتے تھے۔
اور دوسری روایت میں آتا ہے امام محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی نے جواہر البحار فی فضائل النبی المختار میں جو ہے وہ اس کو نقل کیا ہے کہ یہ ڈیوٹی آقا علیہ السلام نے خود لگائی تھی. یہ ڈیوٹی انہوں نے خود لگائی تھی. اور جب حضور اٹھتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نالین پہناتے اور جب بیٹھ جاتے تو نالین پاک کو اپنے بازوؤں میں ڈال لیتے اور آپ کھڑے ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے تک جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ اپنے بازوؤں میں جو ہے وہ حضور کے نالین پاک کو جو ہے وہ لے کے کھڑے رہتے, حفاظت کیا کرتے. اور ابن سعد کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک حضور علیہ السلام کی نالین پاک اور وضو کے برتن اٹھانے کے خادم تھے. اب دوسرے صحابی بھی آگے جو یہ خدمت جو ہے وہ سر انجام دیا کرتے تھے. تو ان روایات میں ہم نے دیکھا کہ زندگی میں حضور کے نالین پاک کی حفاظت بھی کیا کرتے اور ادب بھی کیا کرتے صحابہ. اور جب آقا علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر صحابہ کرام کا کیا حال تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور علیہ السلام کے نالین پاک اور ایک پیالہ بھی موجود تھا اور دونوں کی حفاظت کیا کرتے تھے. دونوں چیزیں آپ کے پاس موجود تھی اور آپ حفاظت کیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ بن تہمان سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک نے ہمیں وہ دونوں نالین آقا علیہ السلام کے نالین پاک اپنے گھر سے نکال کر ہمیں زیارت کروائی اور ہم نے جب زیارت کی تو ہم نے دیکھا کہ ان میں سے ایک ایک کے دو دو تسمے تھے. اللہ اکبر. حفاظت بھی کیا کرتے تھے اور پھر آگے زیارت بھی کروایا کرتے تھے. اور حضرت ثابت بنانی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ دونوں نالین آقا علیہ السلام کے تھے. تو دیکھا آپ نے کہ کیسے جو ہے وہ صحابہ کرام نالین پاک کی حفاظت بھی کیا کرتے تھے اور باقاعدہ جو ہے اس کی پھر زیارت بھی کروائی جاتی تھی. اب ہے نالین پاک کا عکس, نقشہ یا اس کی تمثال یا اس کی مثال جو آپ نے جو ہے وہ بہت ساری جگہوں میں دیکھا ہوگا کہ آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا عکس جو ہے وہ اس کی زیارت کروائی جاتی ہے. اسی طرح نالین پاک کا عکس بھی ہے, جیسا کہ آپ کی مسجد میں بھی یہ نالین پاک کا عکس جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آویزہ لگا ہوا ہے. اب اس عکس کے حوالے سے جو ہے وہ میں گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ آخر میں اس کی سند بیان کروں گا. یہ یاد رکھ لیں, سند مین چیز ہوتی ہے. سند جسے کہتے ہیں یہ آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے, میں آخر میں اس کو بیان کروں گا. سند ہوتی ہے کہ آپ دین کی بات کو جب لیتے ہیں تو اس کو آپ نے کس سے لیا ہے, وہ کون ہے. جیسا کہ آقا علیہ السلام کے جو فرامین ہیں یہ سندن جو ہے وہ ہمارے تک جو ہے وہ پہنچے ہیں. جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ اس سے واقف ہے کہ وہ سند جو ہے وہ حضور علیہ السلام تک جاتی ہے. جیسا کہ میں نے جب دورہ حدیث کیا تو کچھ روایات جو میرے پاس اپنے اساتذہ سے پہنچی ہیں وہ آقا علیہ السلام تک پہنچتی ہیں. یعنی میرے اساتذہ نے اپنے اساتذہ سے پھر یہ سلسلہ چلتا 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 حضور تک جاتا ہے اور یہ سند علماء کو عطا کی جاتی ہے باقاعدہ طور پہ. یہ سند ہوتی ہے یعنی شخصیات ہوتی ہیں. اور یہ جو نالین پاک ہے اس کی بھی سند ہے. یہ میں نقل کروں گا آگے جا کے, اور پھر 3 محدثین نے باقاعدہ سندن اس روایات کو نہ صرف نقل کیا بلکہ کتب احادیث میں باقاعدہ رسائل لکھے انہوں نے. لیکن جس پرفتن دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں جہالت کا نام علم رکھ دیا گیا ہے. ہر شخص جو ہے وہ اعتراض کرتا رہتا ہے. جس کے پاس کوئی نالج نہیں ہے, علم نہیں ہے, وہ بس اس کے ذہن میں کوئی چیز آ گئی اس نے کہنا جی یہ کیا آپ مسجد میں لگا کے رکھیں.
یہ کیا آپ نے سینوں میں لگایا ہوا ہے؟ اور یہاں تک کہ آپ نے وہ کلپس بھی دیکھے ہوں گے کہ مسجد نبوی میں وہ لال رومال والے جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ پھر نگاہ کہتے ہیں یہ دیکھتے تھے یہ کیا امت کو گمراہی دی ہے، اس کو شرک اور بدعت کہا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بات کروں گا سند سے، انہوں نے جو بات کی ہے بے سند کی ہے، اور دین کی بات وہ پختہ ہے جس میں سند ہو، کہ جو بات آقا علیہ السلام تک پہنچے، وہ دین جو آقا علیہ السلام لے کے آئے ہیں وہ آج تک محفوظ شکل میں اور قیامت تک محفوظ شکل میں رہے گا، اور اس کی محفوظ شکل سند ہے۔ آپ نے اگر اعتراض کرنا ہے تو سوال کرنا ہے تو آپ سند کے ساتھ کریں۔ اب امام محمد بن احمد بن علی فاسی مطالع مسرات میں فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے نالان مقدس کے نقشے کو نال مقدس کا قائم مقام بنایا ہے، اور اس کے لیے وہی اکرام اور احترام جو اصل کے لیے تھا، اور اسی نقشہ مبارک کے خواص اور برکات جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں۔ آپ تشریف رکھیں۔ اور امام قسطلانی شافعی وہ فرماتے ہیں کہ ابو الیمین ابن عساکر نے نقشہ نالان مقدس کے باب میں ایک مستقل رسالہ جو ہے وہ تحریر فرمایا، جسے امام جو ہے وہ قسطلانی شافعی وہ فرماتے ہیں جسے میں نے اپنے استاد پر پڑھ کر سنایا اور میرے استاد نے سن کر روایت کیا۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان مقدسہ پر جو ہے وہ تفصیلی بحث کی۔ پھر آگے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے نالین شریف کی تمثال اور نقشے کے بارے میں علیحدہ جو ہے وہ رسالے لکھے ہیں، اور اس سے برکت اور نفع اور فضل کا حاصل ہونا بیان کیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور دیوبند کے بہت بڑے عالم دین مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے باقاعدہ جو رسالہ اس پہ لکھا وہ رسالہ ہے نیل الشفا بنعال المصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ اب وہ رسالے ہم نہیں پڑھتے، ہم فتوے دیتے ہیں معذرت کے ساتھ، اور وہ رسالہ ان کی اپنی اصل کتاب ذات السعید میں پایا جاتا ہے۔ مولانا محمد زکریا کانلوی دیوبندی نے شمائل ترمذی جو اردو شرح ہے خصائص نبوی میں انہوں نے لکھا ہے کہ نالے شریف کے برکات اور فضائل مولانا اشرف علی تھانوی کے رسالہ ذات السیاد کے اخیر میں تفصیلاً ذکر کیے گئے ہیں۔ بڑی مفصل گفتگو کی ہے انہوں نے، بڑی تفصیلی ڈیٹیل جو ہے وہ گفتگو کی ہے انہوں نے۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں کہ جس نے تفسیر دیکھنی ہو وہ وہاں دیکھ لے، لیکن میں مختصراً اس نالین پاک کے خواص جو علماء کرام نے نقل کیے ہیں میں ان کو بیان کرتا ہوں۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ مولانا محمد زکریا کانلوی۔ اور آگے جو ہے وہ آپ برکات کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو بھی اسے اپنے پاس رکھے اسے آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ میں نے حوالہ ہمارے علماء اہل سنت و جماعت میں نے حوالے پہ دے دیے، وہ تو ہے، میں حوالہ وہ دے رہا ہوں کہ خدا کے لیے دین کو دین رہنے دیں۔ دوسرا لکھتے ہیں کہ ظالموں سے نجات حاصل ہوتی ہے جس کے پاس ہوئی۔ تیسرا آپ لکھتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، حضور کے نالین پاک کے وسیلے سے کامیابی ہوتی ہے، اور توسل کا طریقہ کار بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ جس نے تفسیر پڑھنی ہو وہ ذات السعید کو پڑھ لے۔ اب امام قسطلانی شافعی المواہب الدنیا میں ذکر کرتے ہیں کہ امام ابو اسحاق ابراہیم الحاج فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ امام ابو القاسم محمد جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نقشہ نالین مبارک کی آزمائی ہوئی برکات ہیں، جن میں جو شخص بطور تبرک نیت کے رکھے کہ میں اس سے برکت حاصل
کرنا چاہتا ہوں، اپنے پاس رکھے تو ظالموں کے ظلم اور دشمنوں کے غلبے سے امان میں رہتا ہے، اور حضور کے نالین مبارک کے نقشہ مبارک سے ہر شیطان مردود کی شرارت سے پناہ میں رہتا ہے، اور ہر حاسد کی آنکھ سے جو ہے وہ بچا رہتا ہے۔ اور اگر پریگننٹ عورت ہو، حاملہ عورت ہو، اور شدت درد ذہ ہو، وہ جو بیبی برتھ کے وقت جو اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے دائیں ہاتھ میں یہ نالین پاک کا جو نقش دے دیا جائے، ہاتھ میں رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سہولت پیدا فرماتا ہے۔ اور امام مکری جن کا جو ہے وہ وصال 1041 ہجری میں ہوا، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس پہ رسالہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک جاہل اور گدھے کی مانند بیوقوف کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کی مثالوں پر اعتراض کرتا ہے۔ میرے اوپر فتویٰ نہ لگ رہے تھے، یہ امام مکری کیا فرماتے ہیں کہ ایک بیوقوف اور گدھے کی مانند جو ہے وہ شخص کا یہ قول ہے۔ پھر آگے انہوں نے رد کیا ہے۔ اب میں سند بیان کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے نقشے کی سند یہ ہے کہ امام مالک کے بہنوئی برادر اللہ اور حقیقی چچا زاد کزن بھائی جن کا وصال 167 ہجری میں ہوا، امام ابو اویس عبداللہ بن اویس جن کا تعلق تبع تابعین کے طبقہ اعلیٰ سے ہے، اولا سے ہے، انہوں نے خود اپنے واسطہ امام مالک وغیرہ اکابر تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں نالین مقدس کی مثال بنا کر اپنے پاس رکھی۔ پہلی سند۔ دوسری سند، امام مالک کے بھانجے جو امام ابو اویس کا میں نے ابھی ذکر کیا، ان کے بیٹے امام اسماعیل بن اویس، امام مالک کے بھانجے ہیں، جو امام بخاری اور امام مسلم کے شیخ اور استاد ہیں، اور اتباع تابعین کے طبقہ اعلیٰ میں آتے ہیں، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے ہم عصر ہیں، جن کا وصال 226 ہجری میں ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے والد گرامی نے حکم دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کی مثال، نمونہ، نقشہ تیار کرو، اور اس کے 2 نقطوں کے مقام پر 2 تسمے تھے، اور یہ نالین پاک امام اسماعیل بن ابراہیم کے پاس تھی۔ کن کے پاس تھی؟ امام اسماعیل بن ابراہیم کے پاس تھی، اور یہ نالین پاک ان کے پاس کیسے آئے، اس کی سند کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ پھر جو ہے وہ نالین پاک ان کی ہمشیرہ ام کلثوم بنت ابو بکر کے پاس آئی، اور حضرت ام کلثوم حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے نکاح میں تھی۔ جب وہ جنگ جمل میں شہید ہوئے تو انہوں نے ام کلثوم کے لیے اپنے پیچھے عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی ربی کو چھوڑا، جو امام اسماعیل بن ابراہیم کے دادا تھے۔ ان کے دادا تھے، جہاں سے انہوں نے اس نقشے کو تیار کیا۔ یہ ہے اس کی سند، اور اس سند کو بیان کرنے والے امام ابن عربی، ابن عساکر، ابن مرزوق الفارقی، امام جلال الدین سیوطی، امام سخاوی جیسے اجل محدثین، انہوں نے امام طلائی نے نہ صرف نقل کیا بلکہ اعتماد بھی کیا، سند جو نقل کیا ہے۔ یہ ہے ہماری سند کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اگر نالین پاک کا عکس موجود ہے تو ہم اس سے جو ہے وہ برکت حاصل کرتے ہیں۔ اب اس کی برکات بھی جو ہے وہ نقل کی گئی ہیں۔ رب تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کے ساتھ تمسک عطا فرمائے، حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ